میرے خیال میں یہ عثمان ڈار صاحب جو اکنامک مس مینجمنٹ ہے نا پی ٹی آئی کی، اس کا بوجھ اٹھانے پہ اب کوئی تیار نہیں ہے. دیکھیں مل صاحب، ایک تو یہ دونوں جماعتیں پچھلے 30-40 سال سے تو مختلف وقت میں اقتدار میں رہی ہیں. ابھی تک تو نہ بلاول صاحب نہ مریم نواز صاحبہ، سن لینا یار، میں نے ان کی پوری تقریر سکون سے سنی ہے کہ میرا بھائی چلے. مہربانی آپ کی بات ٹھیک ہے، 20 سال پیچھے جا رہے ہو نا، سن لینا، میں یہ کہہ رہا ہوں آج کی بات آپ کی دونوں لیڈرشپ نے آج تک کوئی ایک روڈ میپ مل صاحب دیا، ایمانداری سے بتائیں کہ اب یہ کیا نیا کرنے جائیں گے جس سے یہ ووٹ خریدے نا، کیا ووٹ خریدے. وہ تو ان کا پرانا دھندا ہے، ووٹ خریدنا تو پرانا دھندا ہے. پچھلے سینٹ الیکشن میں کے پی کے میں 2 سیٹیں لے گئے. لیکن آپ کو یہ لگتا نہیں ہے جب آپ جاتے ہیں سیالکوٹ پہ، مطلب آئی نو دوز بزنس مین جو یہاں سے جیکٹس ایکسپورٹ کرتے تھے، فٹ بال ایکسپورٹ کرتے تھے، یہ اسپورٹس ویئر ایکسپورٹ کرتے تھے، وہ ساروں کو مشکلات پیش آئیں آپ لوگوں کے دور کے اندر. ہاں تو وہ لوگ یہ اتنی بھی سمجھ ملک صاحب رکھتے ہیں کہ یہ انرجی کرائسس، یہ سرکولر ڈیٹ کیا عمران خان کی وجہ سے ہے؟ اب حل ہو کیا گیا، ڈبل ہو بجلی گیا. کے مہنگے منصوبے عمران خان نے لگائے تھے؟ کیا بتائیں نا 25 سال کے وہ بھی US ڈالر میں عمران خان کر گیا تھا. کیا جب ہماری حکومت آئی تھی تقریباً 1400 ارب روپے کا نہیں، 1100 سے 2300 پہ چلا گیا ہے، اسی میں جا رہا ہے. اس کو بھی اگر آپ ڈالر ٹرم میں دیکھیں، جب اس وقت 100 روپے کا تھا، جب ان کا 1400 روپے تھا، اور آج 160 سے دیکھیں. سرکولر ڈیٹ کے خالق آپ کے فائنانس منسٹر ہیں حفیظ شیخ صاحب، پیپلز پارٹی دور میں انہوں نے کریٹ کیا تھا. کہ ہم نے کام کیا ہے، لیکن یہ سارا کیا درا عوام بڑی اچھی طرح سمجھتی ہے کہ کون سی پالیسیز کا تسلسل چل رہا تھا پیچھے سے. اصل میں قصور ہی نہیں کا لباس پہ سر رو سیاہی لکھی گئی. ڈاکٹر مصدق ملک صاحب آج آپ کی وجہ سے حفیظ شیخ کو شکست دی. آپ نہ ہوتے تو میں اس کا اعتراف کرتا ہوں جی، آج ہماری وجہ سے حفیظ شیخ صاحب کی وجہ سے سمجھتے ہیں. آپ نے بالکل فیئرلی جواب دینا جو میں کر رہا ہوں. کیا ان کی جو گروتھ تھی وہ امپورٹ لیڈ گروتھ نہیں تھی، کیا ایکسپورٹ لیڈ گروتھ تھی؟ سر آپ کی کون سی گروتھ ہے یہ بتا دیں. دیکھیں ہم تو ایکسپورٹ لیڈ کی طرف ہی جا رہے ہیں نا. ہم نے تو کہاں ایکسپورٹ جو بھی بڑی ہے، بڑی تو ہے جتنی بھی بڑی ہے. کتنی بڑی کم ہو رہی ہے؟ کتنی بڑی ہے؟ کم ہوئی ہے. پچھلے مہینے جو اعداد و شمار ایک مہینے کے اعداد و شمار میں ڈینمارک جانے والا ایک خاص قسم کا دھاگا بڑھ گیا ہے. یہ کرنٹ اکاؤنٹ آئی ٹی اور آئی ٹی انیبلڈ سروسز دے آر ڈوئنگ فائن، بٹ ادروائز ارب ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کیا ہے نا، بہتر کیا ہے. سر 2 مہینے گاڑیوں اور ویٹ کی امپورٹ ہو لینے دیں، پھر میں پوچھوں گا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آپ کا کہاں کھڑا ہے. 2 مہینے اور امپورٹ ہو لینے دیں، پھر میں پوچھوں گا آپ سے. مچنے دی کہ امپورٹ چپس ایوری تھنگ امپورٹ پہ پورا سر اکنامک ایشوز پہ آپ کی فیلئر ہے سر. ڈے ون سے پہلے فائنانس منسٹر اور خزانے کے وزیر بھی ناکام، دوسرے بھی ناکام. دودھ اور شہد کی ندیاں بہا کے گئے تھے کہ ایک اسٹرگلنگ اکانومی ہمارے حوالے کرتے ہیں. تاریخی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، ٹریڈ ڈیفیسٹ، نام لیتے جائیں ہر طرح کے. آپ کے فائنانس منسٹر کی ہار میں آپ کی اکنامک پرفارمنس کا، ان کی پرفارمنس کا دیکھیں وہ پھر ایک لاکھ ڈیبیٹ ہو جائے. یہ حفیظ سے کی چیزیں آج ان کی ہار کا سبب بنی ہے. بیٹھے ہیں نا، یہ کوئی دیکھیں جتنا یوٹیلیٹی ٹیرف بڑھایا نا حفیظ شیخ نے، صرف IMF کا ایک لون کی ایک انسٹالمنٹ تھرو کرنے کے لیے، اس سے 2 گنا زیادہ اس نے انفلیشن کریٹ کر دیا، 3 گنا زیادہ اس نے ڈیٹ کریٹ کر دیا. ان کو ابھی بات سمجھ نہیں آ رہی. ان کو دعوت ہے تو دونوں بھائیوں کو 8% انفلیشن مہنگائی کی سمجھ نہیں آ رہا. دونوں بیٹھے ہیں نا، یہ دونوں کوئی ایک ادارہ بتائیں جو پروفیٹیبل عمران خان کے والے کیا تھا، تباہ کر دیا اس نے. میں بتاؤں جی کون سا تھا؟ میں بتاؤں جی. ہاں 1200 ارب کا تھا جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کا خسارہ. نہیں خسارہ. ہاں میں پروفیٹیبل بات کر رہا ہوں، بتاؤ آپ کتنا پوچھ رہے ہیں؟ 2400 ڈبل ہوا ہے 2 سال میں. گرو کر رہے ہیں کہ 1200 ارب میں خسارے میں دیا. آپ نے ابھی بتایا سرکولر ڈیٹ کا دگنا کر دیا. میں اپنا سوال پھر فریم کر رہا ہوں. پاکستان ٹیکس ریونیو اتنا ہی ہے جتنا 2017-18 نہیں آپ سن لیں نا، آپ داستان سن لیں. سر ریٹ بڑھ گیا سینیٹرز کا، یہ ترقی ہوئی ہے. سر یہ دیکھیں سر ایک ادارہ پوچھ رہا ہوں، آج زیادہ پیسے لگیں گے بول صاحب کے. پہلے $1 لائے تھے، آج $2 لانے پڑے. اگر عمران خان پہ یہ اپنے وقت کا گند ڈالنا چاہتے ہیں ڈالنے نہیں دیں گے. سر نہ یا تو حقائق کے ساتھ ڈاکٹر صاحب اور نبیل قبول بتائیں گے. یہ ایک ادارہ عمران خان نے دیا تھا، اربوں روپے نفع کر رہا تھا، کروڑوں روپے نفع کر رہا تھا. وہ صحیح بتائیں گے. میں نے بہت چیزیں ان کی سنی ہیں، ایکسٹرنل انٹرنل فسکل، انہوں نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں. ایک غریب آدمی کی زندگی میں صرف 3 چیزیں ہوتی ہیں جی، جس کی ذمہ داری الیکٹڈ حکومت پہ ہوتی ہے. غریب آدمی کو نوکری چاہیے جی. نوکری ملتی ہے شرح ترقی سے. شرح ترقی 6% کے قریب تھی، یہ منفی میں لے گئے. کرونا سے پہلے 1.9 پہ لے گئے ہوئے تھے. دوسری جو اہم چیز ہوتی ہے وہ مہنگائی ہوتی ہے جی لوگوں کی زندگی میں. لوگ اب چاہتے ہیں کہ ان کے بچوں کو وہ اسکول بھیج سکیں، ماں باپ کی خدمت کر سکیں. مہنگائی کی جو شرح 6% تھی، وہ پہلے سال میں دیہی علاقوں میں فوڈ انفلیشن 100% سے اوپر لے گئے. 97% ہوئی، پھر 100 کچھ % بھی ہوئی کچھ دن کے لیے. آپ مجھے بتائیے
کہ یہ ساری جو لوگوں کو اسکیمیں بتا رہے ہیں ایکسٹرنل انٹرنل ڈیفیسٹ یہ وہ، اس سے غریب آدمی کا پیٹ بھرتا ہے ایسی باتوں سے. جب آپ ووٹ لے کر آتے ہیں نا سر، تو آپ لوگوں کی زندگی روزگار کی ذمہ داری لے کر آتے ہیں. سر میں بریک پہ جانا ہے، اگر ایک اجازت دے دیں، پہلے یہ بتا دیں کہ حفیظ شیخ اب پاکستان میں رہیں گے؟ اگر آپ نے ان کو نہیں، اگر میں عمران خان صاحب کو جانتا ہوں نا جی، تو وہ وزیر بھی رہیں گے اور معیشت کے رہیں گے اور یہیں رہیں گے. ایسے ہی ہے جی، یا دبئی کی ٹکٹ کٹوائیں گے؟ ڈاکٹر صاحب تو مجھ سے بہتر دبئی جائیں گے. آپ بتا دیں نا، آپ ریفیوز کر دیں نا، آپ کہیں نہیں ایسا نہیں ہوگا. میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں انہوں نے اگر وزیر اعلیٰ نہیں بدلا، رائے لینا چاہ رہے ہیں نا، تو میں سمجھتا ہوں حفیظ شیخ صاحب کو رہنا چاہیے اور جو بھی ایک وے آؤٹ ہے بہتر کریں گے. آج تو خود آ رہے ہیں، وہ آپ کے لیے بوجھ بن جائیں گے. تو ابھی کیا، ابھی کس کے لیے بوجھ ہیں؟ گبر صاحب ایک لائن میں کچھ کہنا، میں بریک میں جا رہا ہوں. میرے خیال میں حفیظ شیخ صاحب کو خود سوچنا چاہیے کہ آج ان کی بہت بڑی ہار ہوئی ہے. سر وہ خود نہیں جائیں گے، اور خود نہیں جائیں گے تو پرائم منسٹر اپنی عزت بجا نہیں ہے، تو پرائم منسٹر ان کو خود جو ہے نا استعفیٰ لے لو.